افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائیوں کے خلاف پاک افواج کا آپریشن غصب الحق، 133 طالبان ہلاک، 200 سے زائد زخمی، ٹینک، توپ خانے، چوکیاں اور بختربند گاڑیاں تباہ۔ پاک فوج نے پکتیکا میں افغان طالبان کی اہم فوجی تنصیبات اور کور ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ قندھار میں افغان طالبان رجیم کا ایمونیشن ڈپو مسمار کر دیا۔ کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، لاجسٹک بیس جل کر راکھ۔ ننگرہار میں بھی ایمونیشن ڈپو کو اڑا دیا گیا۔ افغان طالبان نے کوڈ کاپٹر کے ذریعے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے کی ناکام کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے تمام کوڈ کاپٹرز گرا دیے گئے۔ ڈرونز کے ذریعے بھی چن چن کر طالبان رجیم کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں دراندازی کرنے والے افغان طالبان اور خوارج بھاگ کھڑے ہوئے۔ چترال، باجوڑ، گھرسال، ہری کوٹ، ناوگئی، تیرا، خیبر، محمد، ارندو اور نواں پاس سیکٹر میں طالبان رجیم پاک فوج کا نشانہ۔ کئی پوسٹوں پر پاکستانی پرچم لہرا دیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاک فوج کی فیصلہ کن کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد پر ولی خان سیکٹر میں پاک فوج نے ایک اور افغان پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز افغان طالبان فوج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا رہی ہیں۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں خرلاچی ٹرمینل پر بھی افغان طالبان کی کئی پوسٹیں مٹی کا ڈھیر بنا دی گئیں۔ طالبان کی داؤد پوسٹ بھی تباہ، مؤثر کارروائیوں کی فوٹیج بھی جاری۔ دراندازی کے جواب میں پاک فوج کا کرم سیکٹر میں بھی ایکشن۔ افغان طالبان کے کئی ٹھکانے تباہ کر کے 8 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی محمد سیکٹر کے قریب افغان طالبان نے چوکیاں چھوڑ کر دوڑ لگا دی۔ علاقے میں قائم افغان طالبان کے کئی ٹھکانے تباہ، کئی مورچے خالی ہو گئے۔ افغان طالبان نے بلا اشتعال جارحیت میں سول آبادی کو نشانہ بنا دیا۔ باجوڑ میں شیلنگ سے مسجد کی چھت اور دیگر حصے متاثر۔ لگڑئی اور قریبی علاقوں میں مارٹر گولے گرنے سے 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ فورسز نے باجوڑ سرحد پار کرنے والے دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا۔ خارجی نے اپنا نام عبداللہ بتایا۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائی پر افغان طالبان تورخم بارڈر چھوڑ کر فرار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق طالبان اہلکار ٹرکوں پر سامان لاد کر بھاگ گئے۔ پاکستان کے فضائی حملوں کے بعد افغان وزارت دفاع میں طالبان آپس میں لڑ پڑے۔ آج نیوز کے مطابق اندرونی لڑائی میں ہلاکتوں کی تفصیلات فی الحال موصول نہیں ہو سکی۔ ایک بار پھر افغانستان کی جانب سے ہماری سرحد پر فائرنگ کی گئی۔ یہ حرکت دوبارہ دہرائی گئی، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ جوابی کارروائی میں ہم نے دہشت گردوں کے بالخصوص ٹی ٹی اے کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور انہیں مکمل تباہ کر دیا۔ ہماری قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ اگر کوئی انڈیا کے کہنے پر ہم سے پنگا لے گا تو وہ پنگا اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ پاک افغان سرحد پر تعینات جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ باجوڑ بارڈر پر تیار جوان کا پیغام، افغان طالبان سن لو، کابل کو بھی فتح کر لیں گے، فوجی جوان کی للکار۔ احسان فراموش طالبان رجیم اپنے محسن ملک میں دہشت گردی کرتا رہا۔ پاکستان امن و استحکام اور علاقائی سالمیت پر ریاست کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ صدر آصف زرداری نے 2 ٹوک پیغام دیا، واضح کر دیا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان دباؤ یا دھمکی سے مرعوب نہیں ہوگا۔ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ، دشمن کو ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ عوام اور مسلح افواج ملک کی سلامتی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ پاک فوج کسی صورت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا، طالبان نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ طالبان کی کھلی جارحیت پر پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر داخلہ نے افغان طالبان جارحیت ناقابل برداشت قرار دی۔ پاک فوج سمندر پار سے نہیں آئی، پڑوسی کی اوقات جانتے ہیں، جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع کا ایکس پر پیغام، افغان طالبان نے افغانستان کو ہندوستان کی پراکسی اور کالونی بنا دیا، سفارتکاری کی کوششیں کی مگر جارحیت شروع کر دی گئی، خواجہ آصف کا بیان۔
فساد برپا کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دی جائے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق نے افغان طالبان کی جارحیت اور خوارج کی دہشت گردی پر ایکس پیغام میں قرآنی آیت شیئر کر دی۔ پاک فوج نے پلک جھپکتے ہی دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ خوارج ہینڈلرز اور سپورٹرز نے پہلے بھی رسوا ہوئے اور بھی رسوا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر فورسز کو خراج تحسین۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ افغان طالبان رجیم احسان فراموشی کر رہا ہے۔ بہادر افواج سے ہر بار دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، اس بار بھی ناکامی افغان طالبان رجیم کا مقدر بنے گی۔ آج جمعے کے خطبات یوم عزم استحکام پاکستان کے عنوان پر ہوں گے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کے مطابق دشمن ہماری فوج کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے ملک میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ طالبان نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کی، لیکن اب پاکستان کرے گا۔ اسکائی نیوز کا افغان ایئر فورس کے ذریعے پاکستان پر حملے کا جھوٹا دعویٰ، حقیقت میں افغان ایئر فورس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ بے نقاب ہونے پر اسکائی نیوز نے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ کراچی میں نوجوان پاک فوج کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے، مختلف مقامات پر ریلیاں، افغان احسان فراموش کے خلاف نعرے۔ روس نے افغان طالبان رجیم کو علاقائی اور ہمسائے کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے خاتمے تک کابل سے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کو انسانی حقوق کا قبرستان قرار دے دیا۔ افغان طالبان کے احکامات نے خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کو کچل کر رکھ دیا۔ گزشتہ ماہ کئی افراد کو سزائے موت بھی دی گئی۔ یو این ہائی کمشنر انسانی حقوق وولکر ترک کا بیان۔ یوب میں سیکیورٹی فورسز کے جاری آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ مزید 10 خوارج مارے گئے۔ 24 فروری سے اب تک ہلاک کیے گئے دہشت گردوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ فتنہ اور ہندوستان کے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا تیسرا دور مکمل۔ عمانی وزیر خارجہ کا فریقین کے درمیان بات چیت میں اہم پیش رفت ہونے کا دعویٰ۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بھارت نے زمبابوے کو 72 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی۔ اور یویفا چیمپئنز لیگ کے ناک آؤٹ راؤنڈ میں اسپینش کلب ریال میڈرڈ نے کامیابی حاصل کر لی، پرتگال کو 2-1 سے شکست دے دی۔